بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا ایڈوکیٹ اور فیس بک پیج واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ دیس میں ہو، پردیس میں ہو، جہاں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پہ ڈھیروں رحم کرم فضل اور ڈھیروں رحمتیں اور نعمتیں آپ پہ نازل کریں، آمین۔ ناظرین، زن اور زمین، یہی ایشو ہے اس کو عرض پہ، اور ہم اسی کی ہی بات کرتے ہیں۔ قانون اس کے ارد گرد گھومتا ہے، تمام عدل و انصاف انہی چیزوں پہ مبنی ہے۔ ناظرین، قبضہ ایکٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، پچھلے ویلاگوں میں بات کر رہا تھا، لیکن کچھ باتیں اس میں کسی ٹیکنیکل وجہ سے رہ گئیں۔ میں ان کو ہی آج کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں اور پوری کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بات یہ کی جا رہی تھی کہ فائلنگ آف ایپلیکیشن کا متن کیا ہوگا، اس میں کیا کیا ہونا چاہیے۔ میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس میں تمام پراپرٹی جو اموول پراپرٹی ہے اس کے حوالے سے اس کی تفصیل دینی ہے، اتنے پارٹیکولرز دینے ہیں کہ اس کی آئیڈینٹیفائی ہو جائے، نشاندہی ہو جائے، یعنی کہ آپ نے خود ایک پٹواری بن کے، ایک تحصیلدار بن کے اپنی پراپرٹی کی نشاندہی کرنی تقریباً۔ اس کے علاوہ آپ نے وہ تمام مٹیریل فیکٹس دینے ہیں جس پہ یہ قبضہ جو ہوا ہے، جو جرم ہوا ہے، جو غیر قانونی فعل ہوا ہے کسی کی پراپرٹی پہ قبضے کا، اس کے حوالے سے جتنے بھی حقائق ہیں وہ آپ نے بتانے ہیں۔ کس طرح میرے پچھلے بھی لوگ میں ڈیٹیل سے یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، اگر آپ نے وہ سنا ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آپ برائے مہربانی وہ ویڈیو سن لیں، اس میں کافی بریف ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جب یہ بات ہو رہی تھی تو اب اسی بات سے آگے بات چلے گی کہ ان دو چیزوں کے علاوہ اور دو کون سی چیزیں ہیں، اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ برائے مہربانی میرے اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا تو سیلوٹ، اور اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو گاہے بگاہے اگر آپ نے نوٹیفیکیشن آن کیا ہوگا تو آپ کو میرے پروگرامز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے۔ ناظرین، اب جب یہ دو چیزیں آپ بریفلی بتا دیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ قانونی طور پہ کیسے اس پراپرٹی کے جس پہ قبضہ ہو اس کے مالک ہیں۔ لافل ٹائٹل اور لافل اونرشپ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس طرح اس پراپرٹی کو رجسٹری ہے، کوئی وراثت ہے، کوئی ہبہ ہے، کس طرح آپ اس پراپرٹی کے مالک ہیں۔ کوئی ٹائٹل سے مراد کہ آپ کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ، کوئی انتقال، کوئی سیل ڈیڈ آپ کے نام پہ ہوئی ہے، کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو ایل ڈی اے، ایف ڈی اے، سی ڈی اے یا کسی ایم ڈی اے یا کسی بھی اور کوآپریٹو سوسائٹی میں ہے اور اس پہ قبضہ ہوا ہے، تو آپ اس کے حوالے سے اپنا جو آپ کے پاس الاٹمنٹ لیٹر ہے وہ آپ اس میں بتائیں گے، اس کے ساتھ نتھی کریں گے، اس میں لکھیں گے۔ اور اگر آپ کی کوئی وراثتی پراپرٹی ہے، آپ لیگل ہیئر ہیں اپنے آباء و اجداد کے، اور آپ کا اس میں حق بنتا ہے اس ایموول پراپرٹی میں جو کہ کسی دوسرے نے آپ سے چھینا ہوا ہے، خواہ وہ آپ کو کوئی بلڈ ریلیشن ہے، آپ اس کی بھی ڈیٹیل اس میں اس درخواست میں مکمل لکھیں گے۔ دیٹس مین کہ آپ کی پوری کرونالوجیکل آرڈر کے تحت آپ اس میں ایک ایک چیز لکھیں گے، اور میکسیمم پروف اپنی ڈاکومنٹری ایویڈنسز آپ ساتھ لگائیں گے کہ کس ٹائم آپ اس پراپرٹی کے قانونی مالک ہیں، مالک و قابض اب آپ نہیں ہے کیونکہ غیر قانونی قبضہ ہے، تو دیٹس مین کیا بتائیں گے کہ میں یہ مالک ہوں، آنرشپ میرے پاس ہے اور مجھ سے قبضہ چھین لیا گیا۔ تو یہ آپ اس کے ساتھ نتھی بھی کریں گے اور پھر بتائیں گے بھی
تاکہ درخواست دیکھنے والے کو ایٹ گلانس پتہ چل جائے. آپ کا کیس آپ خود اپنا آسان بنائیں گے اگر آپ اپنے وکیل کو یہ تمام ڈاکومنٹس پرووائڈ کرتے ہیں، تو ان تمام کا ذکر کیا جائے گا اس میں، جو کہ کسی بھی کورٹ آف لا کو آسانی ہوگی اس کی اسکروٹنی کرنا، ایویڈنس ریکارڈ کرنا، اور پھر اس پہ اپنا ججمنٹ دینا. اینڈ پہ، سب سے اینڈ پہ، آپ جو جرم ہوا ہے، ہم نے جس جرم کی اوپر بات کی ہے کہ جو جرم سرزد کیا گیا، کیسے کیا گیا، پچھلے بھی لوگ میں ہیں. اب ان لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ کن لوگوں نے یہ جرم کیا. ان تمام ملزمان، الزام لہان کی آپ جو تمام کوائف ہیں ان کے، جو میکسیمم آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں، آپ کے نالج میں، آپ وہ لکھیں گے کہ یہ میرا کوئی چچا ہے، یہ میرا کوئی ماما ہے، یہ میرا کوئی کزن ہے، میرا کوئی رشتہ دار ہے، میرا کوئی بھائی ہے، یا کوئی اور انفلوئنشل باثر اس علاقے کا شخص ہے، یا کوئی قبضہ گروپ ہے، کوئی قبضہ مافیا ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ ان تمام لوگوں کی آپ نام، پتے، حلیے، کہ کون ہے، اس کا حلیہ کیا ہے. ایون دو کہ آپ نام لکھیں کوئی بھی ہے، ABCD، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے قبضہ کیا، آپ اس کا حلیہ لکھیں. پاسبل ہو تو آپ بے شک اس کی تصویر بھی ساتھ لگائیں. آپ کے پاس جتنی میکسیمم انفارمیشن اس کے الزام لے کے حوالے سے آپ موجود ہے، آپ اپنی درخواست کے ساتھ ڈیٹیل سے لکھیں اور ڈیٹیل سے بتائیں، تاکہ ان کی جو اللیجڈ اکیوزڈ ہیں ان کی نشاندہی آسانی سے ہو سکے، پتہ چل سکے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی زمین پہ غیر قانونی قبضہ کیا. اس کے علاوہ ان کے خد و خال لکھیں، کہاں رہتے ہیں، کیا ان کے معاملات ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قبضہ گروپ ہے اور وہ قبضہ گروپ کسی اور غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہے، تو اس کے حوالے سے بھی اگر آپ کو انفارمیشن ہے تو آپ اپنی درخواست میں ان کے بارے میں تمام چیزیں، ہر چیز جو آپ کے علم میں، آپ وہ لکھیں. اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اب یہ 4 چیزیں تھیں. 2 چیزیں میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتائیں، 2 چیزیں آج آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ نے اس چیز کا پروف، ثبوت دینا ہے. جھوٹی درخواست دائر نہیں کرنی. جھوٹی درخواست دائر کریں گے تو آپ جرم بار ہوں گے، آپ نقصان میں جائیں گے، آپ جرم سرزد کریں گے. تو اس لیے آپ نے، اگر آپ مالک ہیں تو تبھی آپ درخواست دیں گے، قانونی طور پہ ٹائٹل آپ کے نام ہے تو. اور پھر جن لوگوں نے یہ جرم کیا، جن لوگوں نے جو ملوث ہیں، جو بیک اینڈ پہ بھی ہیں اگر آپ کو پتا ہے، اور فرنٹ اینڈ پہ انہوں نے کوئی شوٹر، کوئی سنائپر یا کوئی قبضہ گروپ ہائر کیا ہوا ہے، تو آپ ان کی بھی ڈیٹیل اس میں لکھیں. یہ 2 چیزیں آپ نے لازمی لکھیں. جب آپ یہ چیزیں اپنی درخواست میں لکھیں گے تو کورٹ آف لا کو، پراپرٹی ٹریبیونل کو بھی آسانی ہوگی ایویلیویٹ کرنا آپ کی درخواست کو، اس کو کنکلوڈ کرنا، ججمنٹ دینا. اور پھر اسکروٹنی کمیٹی کے لیے بھی فیکٹس آسان، کیونکہ ٹائم فریم 30 days ہے. اب آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں، 30 دن کا ٹائم ہے، اس لیے آپ نے ایک ایک چیز اپنی درخواست میں لکھنی ہے. یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کی کافی رہنمائی ہوگی. کوئی کوشچن، کوئی کوئری آپ کے ذہن میں ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.